1947 سے لے کر اب تک پاکستان کی بنیادیں کرپشن کے ذریعے کمزور ہوئی. زمینوں کی الاٹمنٹ کے دوران بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہوئی. ہمیشہ کی طرح سیاسی دباؤ اور کمزور نظام انصاف کے باعث مجرموں کو سزا نہ دی جا سکی. اسٹیل ملز کی نجکاری کا اسکینڈل اس دور کا ایک سب سے بڑا واقعہ تھا. NRO کے تحت اس دور میں بدعنوان سیاستدانوں کو معافیاں دی گئی. سوئس بینک کیس اور حج سکینڈل اس دور کے بڑے کرپشن کیسز تھے. تبدیلی کے دعوے کے باوجود شوگر سکینڈل، BRT سکینڈل جیسے کیسز سامنے آئے. یا PDM کی حکومت کی بات کریں تو مہنگائی اور قرضوں کی آڑ میں اربوں روپوں کی کرپشن کیسز رپورٹ ہوئے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی، اور آپ مجھے VLC پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. ناظرین، پاکستان جو اسلامی اصولوں پر مبنی ایک فلاحی ریاست کے خواب کے ساتھ وجود میں آیا، بدقسمتی سے اپنی ابتدا سے ہی کرپشن کی دلدل میں پھنسا چلا گیا. یہ کرپشن صرف مالیاتی بدعنوانی تک محدود نہیں رہی، بلکہ سیاسی، ادارہ جاتی اور سماجی سطح پر ہر جگہ سرایت کر گئی. آج ہم ایک تاریخی تجزیے کے ذریعے دیکھیں گے کہ کس طرح 1947 سے لے کر اب تک پاکستان کی بنیادیں کرپشن کے ذریعے کمزور ہوئی. ناظرین، اگر میں بات کروں 1947 سے 1958 کی، تو پاکستان کا قیام ہوا اور پاکستان ایک نئی ریاست تھا. اب قیام پاکستان کی فوری بعد وسائل کی قلت، مہاجرین کی آباد کاری اور نوکر شاہی کی بد انتظامی نے ملک میں کرپشن کے لیے جگہ بنائی. عائشہ جلال اپنی کتاب دا اسٹیٹ آف مارشل رول میں لکھتی ہیں کہ ابتدائی دنوں میں نوکر شاہی نے ذاتی مفادات کے لیے اختیارات کا بے دریغ استعمال کیا. زمینوں کی الاٹمنٹ کے دوران بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہوئی. سیاستدانوں اور سرکاری افسران نے مہاجرین کی اراضی اور مالی امداد میں خرد برد کی، اور یہ ناظرین کرپشن کا آغاز تھا. اگر میں بات کروں قیام پاکستان کے پہلے سکینڈل کی، تو 1950 کی دہائی میں گندم کے بحران میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی. اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا، مگر معاملہ ہمیشہ کی طرح دب گیا. ناظرین، اگر بات کروں میں 1958 سے 1971 کی، جو کہ فوجی حکمرانوں کا دور تھا، یعنی کہ 1958 میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا نافذ کیا، جو ملک میں کرپشن کے ایک نئے باب کا آغاز تھا. ایوب خان کے دور میں طاقت اشرفیہ اور چند صنعتکار خاندانوں کے ہاتھ میں مرکوز ہو گئی. یہاں ناظرین میں ایک حوالہ دیتا جاؤں. اینتھونی لیڈن نے اپنی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری میں یہ لکھا ہے کہ ایوب خان کے دور میں 22 خاندانوں نے ملک کی معیشت پر قبضہ کر لیا تھا، اور عوامی وسائل ان کے ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہوئے. ناظرین، اس دور میں سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ ایوب خان کے دور میں جب بڑے ڈیمز جیسے کہ منگلہ اور تربیلا ڈیم تعمیر کیے گئے، تو ان منصوبوں میں کمیشن اور رشوت عام تھی. ناظرین، اب بات کریں گے 1971 سے 1977 کے دور کی، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور تھا، جس کو سوشلسٹ دور کہا جاتا ہے. بھٹو صاحب نے عوام کو طاقت دینے کا نعرہ لگایا، مگر ان کی قومیانے کی پالیسی نے کرپشن کو مزید بڑھایا. عارف نظامی کے ایک کالم کا اگر میں ذکر کروں تو ان کے مطابق قومیانے کی پالیسی کے تحت صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لیا گیا، مگر سرکاری ادارے سیاسی بھرتیوں اور بد انتظامی کا شکار ہو گئے. ناظرین، سیاسی مفادات کے لیے سرکاری زمینوں اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے کرپشن کو مزید فروغ دیا، اور اسی طرح ہمارا وہ دور جو کہ ڈیموکریٹک دور تھا، وہ بھی کرپشن کی بھیڑ چڑھا. اگر میں بات کروں عدالتی فیصلوں کی، تو پاکستان میں ہمیشہ سے عدالتی فیصلے ایک طرح سے کنٹروورشل رہے ہیں. اسی طرح 1976 میں عدلیہ نے سرکاری اداروں میں کرپشن کے حوالے سے چند کیسز کی نشاندہی کی، مگر سیاسی دباؤ کے باعث ان پر کارروائی نہ ہو سکی. ناظرین، اب بات کریں گے 1977 سے 1988 کے دور کی، جو کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دور میں افغان جنگ کے پس منظر میں کرپشن کا دائرہ مزید وسیع ہوا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق افغان جنگ کے دوران پاکستان کو ملنے والی بین الاقوامی امداد میں اربوں ڈالر کی کرپشن ہوئی. منشیات
اور اسلحے کی غیر قانونی تجارت عروج پر رہی اور اس میں ریاستی اداروں کے اہلکار بھی ملوث پائے گئے۔ اور ناظرین، یہ بات بڑی ہی سمجھ آنے والی بات ہے کہ ایسی چیزوں کی سمگلنگ بغیر آپ کے ریاستی اداروں کے اہلکاروں کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میں اگر بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ کی بات کروں تو اس وقت ورلڈ بینک کی جو 1985 کی رپورٹ تھی، اس کے مطابق پاکستان میں اس دور میں ملنے والی 30% امداد غیر شفاف طریقوں سے استعمال ہوئی۔ ناظرین، پھر بات کریں گے ہم 1988 سے 1999 کے دور کی۔ جمہوریت کے سائے میں بدعنوانی ہوئی۔ اس دور میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتوں کے دوران کرپشن کے کئی بڑے سکینڈل منظر عام پر آئے۔ اگر میں حوالہ دینا چاہوں تو ریمنڈ بیکر نے اپنی کتاب کیپٹلزم's ایکیلیز ہیل میں لکھا ہے کہ 1990 کی دہائی میں سیاستدانوں نے قومی خزانے سے اربوں روپے بیرون ملک منتقل کیے۔ میگا سکینڈلز جو اس دور کے تھے، ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ ہے کوٹیکنا سکینڈل، جس میں بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، اور پھر مشہور زمانہ سکینڈل موٹر وے پروجیکٹ جو کہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہوا۔ ان دونوں ہی معاملات میں کرپشن کے کیسز سامنے آئے۔ اگر عدالتی کارروائیوں کی بات کریں تو سپریم کورٹ نے 1996 میں کرپشن کیسز کی سماعت کی، مگر ہمیشہ کی طرح سیاسی دباؤ اور کمزور نظام انصاف کے باعث مجرموں کو سزا نہ دی جا سکی۔ ناظرین، 1999 اور 2008 تک کی اگر بات کروں تو جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، اور مشرف کے دور میں نیب یعنی کہ قومی احتساب بیورو کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ایک بڑا ہی ضروری سٹیپ تھا، مگر یہ ادارہ جو کہ احتساب کرنا چاہتا تھا یا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ بھی سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوا۔ میں اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کی بات کروں جو 2007 میں، وہ یہ کہتی ہے کہ اس دور میں پاکستان میں کرپشن میں کوئی خاطر خواہ کمی نہ آ سکی اور بڑے پیمانے پر سرکاری اداروں میں بدعنوانی جاری رہی۔ ناظرین، اگر اس دور کے میں سکینڈلز کی بات کروں تو سٹیل ملز کی نجکاری کا سکینڈل اس دور کا ایک سب سے بڑا واقعہ تھا۔ تو جو نیب جو ترتیب دی گئی تھی احتساب کے لیے، وہ بھی کسی کام نہ آ سکی، اور ایسی حکمت عملی جس کی ہمیں ضرورت تھی اس کو بھی ہم نے سیاست کی بھیڑ چڑھا دیا۔ ناظرین، پھر بات کریں گے 2008 سے 2018 کی، تو سب سے پہلے ذکر ہوگا زرداری حکومت کا۔ NRO یہ لفظ جو آج آپ سب جانتے ہیں، NRO کے تحت اس دور میں بدعنوان سیاستدانوں کو معافیاں دی گئی۔ سوئس بینک کیس اور حج سکینڈل اس دور کے بڑے کرپشن کیسز تھے۔ پھر آئی نواز شریف صاحب کی حکومت، تو نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی پاناما پیپرز کا سکینڈل سامنے آیا، جس میں پاناما پیپر سکینڈل میں نواز شریف اور ان کے خاندان کے نام آئے، جس کے بعد انہیں وزارت عظمیٰ سے نااہل قرار دے دیا گیا۔ ڈان لیکس اور سرکولر ڈیٹ سکینڈلز نے حکومت کی جو شفافیت تھی اس پر سوالات اٹھائے، اور ہمیشہ کی طرح لوگوں کا اعتماد حکومتی اداروں سے اٹھ گیا۔ ناظرین، پھر بات کریں اگر ہم پریزنٹ ٹائم کی، یعنی کہ 2018 سے لے کے 2024 تک اور 2025 میں ہم اب داخل ہو چکے ہیں، تو اس میں عمران خان صاحب کا دور تھا اور PDM کا دور تھا۔ اگر ہم پہلے بات کریں عمران خان صاحب کی حکومت کی، تو تبدیلی کے دعوے کے باوجود شوگر سکینڈل، BRT سکینڈل جیسے کیسز سامنے آئے، اور پھر PDM کی حکومت آ گئی 2022 سے، اور اگر 2022 سے آپ PDM کی حکومت کی بات کریں تو مہنگائی اور قرضوں کی آڑ میں اربوں روپوں کی کرپشن کیسز رپورٹ ہو رہی ہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نظام ہمارا وہیں کھڑا ہے، بلکہ شاید مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم دن بدن ترقی جو ہے ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی، ہماری کرپشن کے طریقوں میں ترقی ضرور نظر آتی ہے۔ ناظرین، ان سب میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہو سکتا تھا؟ اگر اس پہ بات کریں تو انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے سیاستدانوں کو اور حکومتوں کو کمزور کیا۔ عدلیہ اور پولیس میرٹ کی کمی اور سیاسی مداخلت کی وجہ سے کبھی اپنی صحیح ڈیوٹی دے ہی نہیں سکی، اور اس میں بھی بدعنوانی نظر آئی۔ اور اگر سرکاری اداروں کی بات کی جائے تو PIA، سٹیل ملز، ریلوے اور وابڈا جیسے ادارے کرپشن کی نظر ہو چکے ہیں۔ اگر ناظرین میں یہ بتاؤں کہ یہ سب جو کرپشن کے سلسلے شروع ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں، اس کا نقصان کیا ہے، تو پاکستان نے کرپشن میں نہ صرف عوامی فلاح و بہبود کے خواب کو چکنا چور کیا ہے، بلکہ ملک کی معیشت اور اداروں کو بھی
تباہی کے تہانے پر پہنچا دیا اور لوگوں کا اعتماد اس حد تک ہٹ چکا ہے کہ ہمیں اب یوں لگتا ہے کہ کوئی بھی ہمیں مسئلہ یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوگا جو عدالتی ہوگا وہ ہم خود گھروں میں طے کر لیں بہتر ہے، بجائے یہ کہ ہم اپنے اداروں کے پاس جائیں۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ہم تو بات کریں گے اس پہ، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سلوشن پہ بات کریں۔ تو وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی لیڈرشپ چاہیے جو اب کرپشن سے پاک ہو اور پاکستان کے مفاد کو بالائے طاق رکھے اور اپنے مفادات کو بالکل بھول جائے۔ قانون سخت چاہیے ہمیں ہر ایک کے لیے برابری چاہیے، ہمیں ہر ایک کے لیے قانون میں ایک جیسے جو ہیں وہ پوائنٹس چاہیے، یا میں کہوں گا ایک جیسی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ امیر کے لیے فرق ہے، غریب کے لیے فرق ہے، سیاستدان کے لیے فرق ہے، آپ کے لیے فرق ہے، میرے لیے فرق ہے، نہیں، ہمیں برابری چاہیے قانون کی، ہمیں قانون کی بالادستی چاہیے۔ اور سب سے زیادہ ضروری اس وقت یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے جو پاکستان کے بیسک یا میں کہوں گا مین سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اس پہ سوچنا ہوگا کہ اب بھی اگر ہم اپنے ملک کے لیے کام نہیں کریں گے، ایک اچھی لیڈرشپ نہیں لائیں گے اور سیاست سے دور نہیں ہوں گے، اپنا کام نہیں کریں گے، تو یہ ملک صرف تباہی کی جانب جائے گا اور اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ ہی اس ملک کے جو معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ ختم ہوں گی۔ تو ناظرین، ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست سمر حمدانی، اللہ حافظ، پھر ملیں گے واپس۔